مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8603۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل مسجدنا ھذا، جو ہماری اس مسجد میں داخل ہوا۔ آپ نے ذکر تو مسجد نبوی کا فرمایا، ائمہ محدثین اس سے ساری مساجد مراد لیتے ہیں۔ اس روایت سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے مسجد اس لیے بنائی کہ ضرر پہنچایا جائے۔ اس مسجد کا نام ہی ضرار رکھا گیا، ضرر پہنچانے والی، اور ان کا یہ منصوبہ تھا کہ جب وہ مسجد بن جائے گی اور اس کو پھر استعمال کس لیے کیا جائے گا کہ لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے گا، لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کیا وتفریقا بین الناس، کفر کے لیے اور لوگوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکنے کے لیے۔ آج بھی جو مسجد لوگوں کے اندر تفریق و تفریقا بین الناس کا کام کرے تو پھر وہ بھی اسی کھاتے میں آتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیوں جانا ہے آپ نے؟ آپ اس میں کیوں نہیں جاتے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی؟ اب بات پھر اور طرف چلی جائے گی تو مسجد قباء میں جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا۔ تو اس روایت میں ذکر تو مسجد نبوی شریفہ کا ہے، لیکن مراد محدثین نے اس سے ساری مساجد کو لیا۔ وہ مساجد جو مسجد ضرار کی طرز پر نہ ہوں وہ پھر اور طرح آ جائیں گی، وہ تو پھر لوگوں کے درمیان جدائی اور تفریق ڈالنے کے لیے۔ دوسری مسجدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہماری مسجد میں داخل ہوا، من دخل مسجدنا ھذا، جو ہماری ان مساجد میں اس مسجد میں داخل ہوا، دو مقصد لے کے، لیتعلم خیرا او لیعلمہ، کہ وہ یا تو پڑھے یا پڑھائے، خیر سیکھے۔ خیر سیکھنے سکھانے کے لیے ہماری مسجد میں آیا ہے۔ کانا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، جو ہماری مسجد میں اس لیے آیا کہ تاکہ خیر سیکھے، علم سیکھے، دین سیکھے، بھلائی سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر قرار دیا، ایسے ہے جیسے وہ جہاد کرنے والے کی مثال ہے۔ کیوں؟ دین سیکھے گا تو اسے حلال و حرام کا پتہ چلے گا، دین سیکھے گا تو اسے اپنوں اور پرایوں کا پتہ چلے گا، دین سیکھے گا تو اسے اسلام کی سربلندی کے جتنے بھی معاملات اور اسباب ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ اب مسجد میں آنے کا سبق اور مسجد میں آنے کی جو ہماری نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ خیر سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، ایک تو نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے علاوہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین کو سیکھنا، خیر کو سیکھنا، علم کو جاننا۔ ومن دخلہ لغیر ذالک، دوسری بات فرمایا جو اس کے علاوہ آیا نا مسجد میں، اس کا مقصد سیکھنا سکھانا نہیں ہے، اس کا مقصد پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، وہ دین سیکھنے نہیں آیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے، اور مثال بڑی شاندار ہے، فرمایا کان کالناظر الی ما لیس لہ، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی نہیں ہے۔ بڑا گہرا جملہ ہے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی نا پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کی نہیں ہے۔ محدثین نے پھر اس کی تشریح یوں بیان کی، ایک آدمی بازار جاتا ہے، صرف آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ چیزیں اس کی ملکیت نہیں، وہ دکان میں پڑی ہوئی ہیں، وہ بس چیزوں کو دیکھنے جاتا ہے، نہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کا وقت کسی کام آتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر کے بازار سے واپسی آ جاتا ہے۔ چیزیں انہی کی رہتی ہیں جن کے پاس ہوتی ہیں۔ آدمی بازار کس لیے جاتا ہے؟ جس چیز کو دیکھے، وہ اس کو بھلی لگے، اس کو اچھی لگے، وہ اس کو لے لیتا ہے، تو وہ اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ برباد
نہیں ہوتا، اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا، اور اس کو کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو صرف بازار گیا اور آنکھوں کو ایک ادھر ادھر گھما کے صرف آنکھوں کی تسکین لے کر آیا، نہ وہ دنیاوی فائدہ حاصل کر کے آیا نہ وہ مالی لے کر آیا، فرمایا مسجد میں جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے نہ جائے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ چیزیں دیکھ کر بازار سے چیزیں دیکھیں اور دیکھ کر واپسی آ گیا۔ تو پھر اس سے ایک اور بات معلوم یہ ہوئی کہ مساجد میں اہتمام ہونا چاہیے خیر سکھانے کا، دین سکھانے کا، تاکہ جو آ رہا ہے اس کے سامنے ہی کچھ نہ ہو تو وہ تو آ کے پھر دیکھ کے چلا جائے گا کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا شکر ہے کہ ہم نے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھولیاں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کے محبوب کے فرمان سے بھر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جب تک ہماری زندگی ہے اور جب تک دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، ہم نہ ہوں ہمارے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے ایسے پیدا فرمائے کہ ہم وہاں ہوں اور ہمیں خبر مل رہی ہو کہ ہمارے بچے سنا رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے خیر سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے خیر سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا وقت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ